اس پہلو کا بھی ایک اینگل ایسا جو خطرناک ہے، اس پہلو کا بھی ایک اینگل ایسا جو خطرناک ہے۔ اللہ گرفت کرنے والا، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا کہ اللہ سے ایسا ڈرایا کہ اللہ کی طرف لوٹ کے ہی نہیں آنا، کہ اللہ ایسا ہی جابر ہے اور اللہ ایسا ہی متکبر ہے کہ پھر انسان لوٹ کے نہ آئے۔ اور دوسری طرف رحمت کے یہ جو انداز ہیں، اس کو بھی آخر میں چند جملے کہہ کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اس طرح سمجھانا اور پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ ہم ناقل ہیں، ہم دین کے اندر رتی برابر نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے امت تک پہنچایا اس کو امت تک پہنچا دیا جائے۔ رب ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے کہ صحیح حدیث کے واقعات آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ ایک شخص کی موت کا وقت آیا، وہ کہنے لگا مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگتا ہے، میرے بیٹوں میں مر جاؤں تو مجھے آگ لگا کے میری راکھ کو بکھیر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، میں نہیں چاہتا میں رب کے سامنے کھڑا ہو کے حساب کتاب دوں۔ رب کی رحمت کو جوش آیا، اس بندے کو کہا قم باذن اللہ، وہ راکھ کٹی ہوئی کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کیا؟ ساری زندگی تو عبادت کے وہ انداز نہیں بجا لایا، یہ کیا کیا؟ کہا اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، وہ رب اتنا رحیم ہے کہ اس عمل کو پسند کر کے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ کیا جلانا اپنے آپ کو جائز ہے؟ رب رحمان ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحمان ہے کہ کوئی بندہ صرف توبہ کی نیت سے اس کی طرف چل پڑے۔ حدیثیں نہیں سنی ہوئی، ایک ہاتھ آئے تو ایک بادو آتا ہے، ایک بادو آئے تو چل کے آتا ہے، چل کے جاؤ تو دوڑ کے وصول کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، دوڑ کے وصول کرتا ہے۔ 99 افراد کا قاتل، 99۔ ایک عالم کے پاس پہنچا، میں نے 99 قتل کیے، تو بڑا بدبخت ہے، 99 قتل، تیری توبہ کی کوئی امید نہیں، تو بڑا لعنتی ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ مفہوم آپ کے سامنے رکھ۔ اچھا اگر جہنم میں ہی جانا تو پھر تیری بھی ایسی کی تیسی ہے۔ 100 پورے کر دیے، پھر دل میں جو خیال تھا توبہ کا وہ جاگا۔ کسی نے کہا فلاں جگہ ایک عالم ہے، اس سے بھی پوچھ لے، مشورہ کر لے، کہا اس سے بھی پوچھ لے۔ تو اس عالم ربانی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا توبہ کرنا چاہتا ہوں، 100 پورے قتل کیے، ایک جلیل القدر عالم بھی مار آیا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ وہ عالم ربانی ہے، وہ کہنے لگا وہی تو ایک رب ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، تجھے کس نے یہ مغالطہ ڈال دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہونی؟ لیکن ایک بات یاد رکھی، اب اگر توبہ کر رہا ہے تو یہ برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ دیں جن کے اندر رہتے ہوئے تو نے 100 قتل کر دیا ہے۔ مفہوم یہ ہے 100 قتل کر دیے اور ان بستی والوں کے کان پہ جوں نہیں رینگی، ظالم لوگ اور تیرے ظلم کو پرموٹ کرنے والے۔ اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے ظلم چھوڑ، اس بستی کو چھوڑ، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو وہ گندی صحبت کو بھی چھوڑ، نکل جانے کو کاروں کی بستی کی طرف۔ چند قدم اٹھائے، اس عالم کی بات سمجھ آئی، چند قدم اٹھائے ہیں، چند قدم، سب کو حدیث پتہ ہے، موت نے آن لیا، مر گیا۔ نیکوکاروں کی بستی کی طرف قدم اٹھانے والا توبہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ فرشتے نیکی کے اتر آئے، برائی کے اتر آئے، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ 100 قتل کیے ہمارا بندہ ہے، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، ہمارا بندہ ہے۔ اللہ نے آسمان سے ایک فرشتے کو فیصل بن کے نازل کیا، کہا
جہاں پہ 100 قتل کیے، جس بستی میں اگر اس کے قریب ہوا تو برائی کے فرشتے لے جائیں، اصول طے پا گیا، اور اگر نیکوکاروں کی بستی کی طرف ہوا، قریب ہوا، تو نیکوکاروں کی بستی کی طرف لے جائیں، اور دیگر حدیث کو ملا لیا جائے تو یہ جو چند قدم نیکوکاروں کی بستی کی طرف اٹھا رہا تھا، جس وقت اس کی روح کو قبض کیا گیا تو اس نے آخر میں ایک زور لگایا تھا، سینے کو اکڑا کے نیکوکاروں کی بستی کی طرف گھسٹتے ہوئے قدم اٹھایا تھا، لیٹے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جا، فرشتوں نے پیمائش کی، نیکوکاروں کی بستی کا فاصلہ کم تھا، اللہ کی رحمت نے یہ 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔